بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال سے کچھ مزید سنتے ہیں۔ آج مریض کی عیادت کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، ماخذن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی عیادت کرنے یا اس سے ملنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، خوش ہو جا، تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھر فرمایا، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چار خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عمل ایسے ہیں کہ جو کوئی ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے گا وہ اللہ عزل کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ نمبر 1، جس نے مریض کی عیادت کی۔ نمبر 2، یا جنازے کے ساتھ چلا۔ نمبر 3، یا غازی بن کر نکلا۔ نمبر 4، یا حاکم اسلام کے پاس اس لیے آیا کہ اس کی عزت و توقیر کرے۔ نمبر 5، یا اپنے گھر میں اس لیے بیٹھا رہا تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11 نمبر 1، un centro abitato، ایک رہائشی علاقہ۔ سے اگر سی ویدے آپ کو نظر آئے، ان پلوں نے گیند روتولارے لڑکتا ہوا، ریڑھتا ہوا، رولنگ کرتا ہوا، سلک کر جاتا سڑک پر، یعنی سڑک پر ایک لڑکتا ہوا گیند آپ کو نظر آئے، جیسا کہ اس تصویر میں بھی ہم مثال کے طور پر دکھا رہے ہیں۔ جی، بزونی ضرورت ہے، دی مینوئیرے کم کر لیجئے، سوبیتو جلدی، لولچتا سپیڈ کو۔ ایک رہائشی علاقے میں اگر آپ کو نظر آئے ایک گیند سڑک پر لڑکتا ہوا تو ضروری ہے، بزونیو تو ضرورت ہے کم کرنے کی سپیڈ کو جلدی۔ نمبر 2، ان un centro abitato، ایک رہائشی علاقہ۔ سے اگر سی ویدے آپ کو نظر آئے، ان پلوں نے گیند روتولارے لڑکتا ہوا، سلک کر جاتا سڑک پر، بزونی ضرورت ہے رالنتارے آہستہ کیجیے، پر پوتیرسی کر سکنے کے لیے، فرمار روکنے کے لیے، یعنی رکنے کے لیے۔ آپ اپنی گاڑی کو اس طرح آہستہ کر لیجیے کہ اگر آپ کو رکنا پڑے، سے نیچے ساری اگر ضروری ہو جائے رکنا تو آپ اپنی گاڑی کو روک سکیں۔ یعنی جب آپ کو رہائشی علاقے میں ایک گیند نظر آئے لڑکتا ہوا سڑک پر تو ضرورت ہے آہستہ کرنے کی گاڑی کو، اتنا کہ اگر آپ کو ضروری ہو جائے، آپ کو ضرورت پڑ جائے روکنے کی گاڑی کو تو آپ رک سکیں۔ نمبر 3، ان centro abitato، ایک رہائشی علاقہ۔ سی ویدے آپ کو نظر آئے، ان پلوں نے گیند روتولارے لڑکتا ہوا، سلک کر جاتا سڑک پر، بزونی ضرورت ہے پریویدیرے
پریویدیرے، پریویدیرے پہلے ہی، پیشتگی یعنی کیا کریں، آپ آہستہ کر لیں گاڑی کو، دھیان کیجئے کیا کہ ہو سکتا ہے il possibile ممکن ہو attraversamento کراس کرے dalla strada رستہ دا پارتے دی ان بمبینو یعنی ایک بچہ رہائشی علاقے میں آپ کو گیند نظر آیا سڑک پر لڑکتا ہوا، ضرورت ہے آہستہ کرنے کی پہلے ہی کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ایک بچہ روڈ کو کراس کرے، یعنی گیند کے پیچھے ایک بچہ آئے، اس لیے آپ اپنی گاڑی کو پہلے ہی آہستہ کر لیجئے، محتاط ہو جائیے۔ نمبر 4، ان un centro abitato کے رہائشی علاقہ سے si vede آپ کو نظر آئے ان پلون ایک گیند روتولارے لڑکتا ہوا، جی ایک گیند آپ کو نظر آئے لڑکتا ہوا سلک کر جاتا سڑک پر، بزونی ضرورت ہے رالنتارے آہستہ ہو جائیے، پروگریسیوامنتے سٹیپ بائی سٹیپ یعنی آہستہ آہستہ، ایسے نہیں کہ یکدم آپ آہستہ ہوں، نہ آہستہ آہستہ۔ پھر ایویتارے بچنے کے لیے، دی ایسرے تامپوناتی کی ہو سکتا ہے ٹکر ہو، دا ویکولی اس گاڑی سے کہ سیگوئے جو آپ کے پیچھے آ رہی ہے۔ ایک رہائشی علاقے میں جب آپ کو گیند نظر آئے سڑک پر لڑکتا ہوا تو ضرورت ہے آہستہ ہونے کی، پر آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہ آپ یکدم آہستہ ہوں، کہ اگر آپ یکدم آہستہ ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو ٹکر بجے، لہذا آپ آہستہ آہستہ ہوں بچنے کے لیے، آہستہ 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 ہوئیے گا بچنے کے لیے ٹکر سے جو گاڑی آپ کے پیچھے آ رہی ہے اس سے، یعنی اگر آپ آہستہ 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 ہوں گے تو آپ کی جو پیچھے جو گاڑی آ رہی ہے وہ آپ کو ٹکر نہیں مارے گی، اور اگر آپ یکدم بریک ماریں گے تو وہ آپ کی گاڑی آ کر واجھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11/019۔ نمبر 1، پاسارے گزرنا، مول تو زیادہ، وچینو نزدیک سے، اد un auto ایک گاڑی، پریکجاتا جو پارکنگ ہوئی ہوئی ہے، ایک گاڑی جو پارکنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بہت نزدیک سے گزرنا، ابوردو سوار ہیں، dalla quella اس میں، si trovano آپ کو ملے ancora ابھی، persone بندے، può essere ہو سکتے ہیں، pericoloso خطرناک ہے، per le possibile کہ ممکن ہے، apertura کھولیں، imprudente غیر محتاط ہو کر، بغیر دھیان کیے، بغیر دیکھے، دلے پورتیرے دروازے کو یعنی گاڑی کے دروازے کو، گزرنا بہت نزدیک سے اس گاڑی کے جو پارکنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس میں سوار ہیں لوگ، اور وہ جو لوگ ہیں وہ کھولیں دروازہ گاڑی کا بغیر محتاط ہوئے، بغیر دھیان کیے، بغیر دیکھے، تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی یعنی جب ہم گاڑی میں بیٹھیں یا ہم گاڑی گزاریں پاس سے، پہلے تو ہمیں دور سے گزارنا چاہیے، اور جب ہم گاڑی میں بیٹھیں تو ہمیں پہلے دیکھ کر باہر کی طرف سے کوئی ساتھ سے گزر تو نہیں رہا، آدمی نہیں گزر رہا، کوئی گاڑی نہیں گزر رہی، کوئی سائیکل تو نہیں گزر رہا، لہٰذا ہمیں محتاط ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ جی نمبر 2، پویسرے ہو سکتا ہے، پیریکلوزا خطرناک ہے، پسارے جب گزریں، تروپو زیادہ، وچینو نزدیک سے، alle auto اس گاڑی، پریکجاتے جو پارکنگ ہوئی ہوئی ہے، پھر کیونکہ پتروبرو ہو سکتا ہے، امپیدیرے ہو سکتا ہے، امپیدیرے روکے، لا ویستا دکھنا، دی ان ڈیزابیلے ایک معذور، ان کاروسیلا ویل چیئر، جی کاروسیلا ویل چیئر، او یا دی ان پاسجینو ایک بچوں والی ریڑھی، جی پاسجینو بچوں والی ریڑھی، پھر بمبینی بچوں کے لیے، ان پروچینتو کر سکتے ہیں، پروچینتو کر سکتے ہیں، دی اتراویسارے یعنی گزر سکتے ہیں، خطرناک ہو سکتا ہے، بہت نزدیک سے گزرنا اس گاڑی کے جو پارکنگ ہوئی ہوئی ہے، جو گاڑیاں پارکنگ ہوئی ہوئی ہیں، کہ جو گاڑیاں پارکنگ ہوئی ہوئی ہیں وہ روک سکتی ہیں دکھنا، یعنی ان کا وہ جو دکھنا ہے ڈرائیور کو، وہ گاڑیاں روک سکتی ہیں جو پارکنگ ہوئی ہوئی ہیں۔ کون دکھنا؟ یعنی جو ایک گزرنے والا ہے ایک ویل چیئر پہ، یعنی اگر آدمی کھڑا ہوگا تو وہ تو نظر آ جائے گا، یعنی اگر اس کا قد کافی ہے وہ تو نظر آ جائے گا، لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے جیسے ویل چیئر پہ آ رہے ہیں
تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا دکھنا، کیونکہ گاڑی جو پارکنگ ہوئی ہوئی ہیں وہ مثلاً آڑے آ سکتی ہیں، وہ رکاوٹ بن سکتی ہیں دکھنے میں. جی، یہاں ایک مثلاً مزدور آدمی جو گزر رہا ہو ریڑھی پر، یا ایک بچوں کی ریڑھی گزر رہی ہو، کیونکہ جب ریڑھی گزرے گی گاڑیوں میں سے نکلے گی تو پہلے ریڑھی نکلے گی، تو پھر کیونکہ ریڑھی نظر آتی نہیں ہے تو پھر آپ کی گاڑی ریڑھی کو بج سکتی ہے. لہٰذا اس طرح ان کا گزرنا خطرناک ہو سکتا ہے. لہٰذا کیا کرنا ہوگا، محتاط ہو کر احتیاط سے ان گاڑیوں کے پاس سے گزرنا چاہیے جو گاڑیاں پارکنگ ہوئی ہوئی ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر. جی، مثال کے طور پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں پارکنگ ہوئی ہوئی ہیں سڑک کے ساتھ ساتھ ہے، تو ان گاڑیوں سے تھوڑا دور سے گزرنا چاہیے کہ کہیں سے بھی کوئی نکل سکتا ہے، کوئی گاڑی کا دروازہ کھول سکتا ہے، کوئی سائیکل نکل سکتا ہے، کوئی پیدل چلنے والا نکل سکتا ہے، کوئی ریڑھی والا مزدوروں کی جو ریڑھی ہوتی ہے ویل چیئر والا نکل سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ان گاڑیوں سے تھوڑا دوری پر ہی سے گزرنا چاہیے اور احتیاط و محتاط رہتے ہوئے گزرنا چاہیے. جی، جیسا کہ اس تصویر میں ایک گاڑی باہر نکل رہی ہے پارکنگ سے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. جی، جیسا کہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ گاڑی پارکنگ سے باہر نکل رہی ہے، لہذا تھوڑا سا دور پر ہی سے گزرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گاڑی پارکنگ سے باہر نکلے اور ہم اسے پیچھے سے ٹکر مار دیں. جی.